یارو ذرا غور کیجئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سن لیجئے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں، میرے آقا کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ عز و جل نے یہ عظمت عطا فرمائی، یہ رفعت عطا فرمائی۔ حضرت سلمان 300 برس عمر پائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ فارس سے آئے تھے، یہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے، عربی و نسل نہیں تھے، یہ فارسی تھے، لیکن قربان جائیں ایک مرتبہ مدینے میں نا کسی نے تانا دے دیا، سلمان تیرا تو یہاں کوئی بھی نہیں، نہ تیرا کوئی باپ، نہ تیرا کوئی رشتہ دار، نہ بہن بھائی، کچھ بھی نہیں، تو کون ہوتا ہے؟ جب تانا ملا نا تو سلمان میرے آقا کو غلام تھا، سلمان 300 سال عمر پائی، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میرا مدینے میں کوئی نہیں۔ جب میرے آقا نے سنا نا کہ میرے سلمان کو کسی نے تانا دیا، حضور نے فرمایا ممبر سجایا جائے، مسجد نبوی میں اعلان ہو گیا، ہر کوئی حاضر ہوا۔ میرے آقا نے اس وقت میرے آقا نے جملہ دیا، میرے آقا نے فرمان جاری کیا، اے سلمان میرے ساتھ آ جا۔ میرے آقا نے سلمان کا ہاتھ اٹھایا، فرمایا میرے سلمان کو کسی نے تانا دیا ہے، سلمان تیرا تو کوئی قبیلہ ہی نہیں، تجھے تو کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں۔ میرے آقا نے اس وقت سند دی، لوگوں یاد رکھنا سلمان من اہل البیت، سلمان آج کے بعد میری اہل بیت سے ہوتا ہے۔ حق کے فرمایا سلمان میری اہل بیت کا رکن ہے۔ آئے اب کون اس کو چیلنج کرتا ہے، کون تانا دیتا ہے کہ سلمان کون ہے؟ سلمان میری اہل بیت کا رکن ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ حضرت سلمان ہے، لیکن پیچھے مشقت کتنی ہوئی، امتحان کتنے ہوئے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، میں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آئیے سلمان فارسی سے پوچھتے ہیں آپ نے کتنی مشقتیں کاٹی، پھر رسول اللہ کی بارگاہ آپ کو نصیب ہوئی؟ فرمایا میں مجوسی تھا، مجوسی باپ کی اولاد تھی، میں حق کی تلاش میں نکلا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، کہا تم مجوسی ہو کر تم جو ہے خدا کو ماننے لگ گیا، تم ستاروں کی پرستش کرتے کرتے چھوڑ گیا، تو گھر سے نکل جا۔ کہا ایک پادری کے پاس گیا، اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے مجھے کہا میری تدفین کے بعد غموریہ چلے جانا۔ غموریہ وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تمہیں خدا کی معرفت کروا دے گا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں اس کی تدفین کے بعد پھر نکلا، پھر میں غموریہ پہنچا وہاں کے پادری کے پاس، اب وہاں اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بھی مرنے کا وقت قریب آن پہنچا۔ اس نے مجھے ایک پتے کی بات کی، اس نے کہا میرے بعد اب کوئی ایسا بندہ نہیں جو خدا رسیدہ ہو، ہاں ایک ہستی آنے والی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اور اس نبی کے ہجرت کا زمانہ ہے، اس نبی کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ نبی اعلان نبوت کرنے والا ہے۔ جا مدینے کی سرزمین کی طرف چلا جا، تجھے حق کی تلاش بھی ہو جائے گی اور تیرا حق تک پہنچنا بھی نصیب ہو جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت سلمان فارسی اس پادری سے کہتے ہیں مجھے کیسے پتا چلے گا؟ وہ اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے۔ اس پادری نے کہا 3 نشانیاں ہوں گی اس نبی کے اندر پائی جائیں گی۔ پہلی نشانی وہ نبی صدقہ نہیں لے گا، دوسری نشانی وہ نبی ہدیہ قبول کرے گا، تیسری نشانی اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ثبت ہوگی۔ کہا میں نے تینوں نشانیاں پڑھی، سمجھی، اور اس کے بعد اس کی تدفین کے بعد میں ایک قافلے کے ساتھ ہو لیا، وہ قافلہ یثرب کی طرف جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میرا نصیب وہ قافلہ لوٹا گیا، ڈاکو نے آ کر لوٹ لیا۔ کہا اس وقت چونکہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا، کہا مجھے جس جگہ بیچا گیا وہ مدینے کی منڈی تھی، وہ یثرب کی منڈی تھی، میرے نصیب جہاں میں نے جانا تھا وہی مجھے بیچا گیا۔ کہا ایک یہودی آقا تھا، میں اس کے باغ کی دیکھ بھالی کیا کرتا تھا۔ صاحبو ذرا غور کیجئے گا، یہ وہ وقت ہے جب حضرت سلمان کہتے ہیں میرے آقا مدینہ المنورہ جب داخل ہوتے ہیں، میرے آقا جلوگر ہوتے ہیں، جب بنو نجار کی بچیاں دف بجا کر میرے آقا کا استقبال کرتی ہیں، حضرت سلمان کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میں دن رات اس نبی کا متلاشی ہوں، لوگوں سے
पूछता हूँ क्या कोई हस्ती ऐसी आई है जिसके अंदर ये निशानियां वो हर कोई कहता नहीं। अचानक आप कहते हैं एक रोज मैं उस बाग की देखभाली किया करता था, एक रोज मैं एक दरख्त पर, खजूर के दरख्त पर खजूरें उतार रहा था, अचानक मैं क्या देखता हूँ, हवाओं में मस्ती पैदा हुई, हर तरफ तलअल बदरू अलैना की सदाएं बुलंद हुई। मैं नीचे उतरा और मैं भागने लगा, मेरे आका ने मुझे पकड़ा कि कहीं गुलाम भागा तो नहीं जा रहा। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और उसे कहा साहिब ये जिस्म तेरा गुलाम है लेकिन दिल किसी और का गुलाम है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुझे मैं कसम देता हूँ मैं तेरा ही नौकर हूँ, तेरे पास ही आऊंगा लेकिन मुझे जाने दे। हजरत सलमान कहते हैं मैंने देखा मदीने में बच्चियां हैं, बनू नज्जार की बच्चियां हैं, हाथों में दफ लेकर वो मेरे आका का इस्तकबाल कर रही है। मदीने में मर्द और औरतें बाहर निकल आई हैं और वो मेरे आका का इस्तकबाल कर रही हैं। और मेरे आका जब एक ऊंटनी पर मेरे आका तशरीफ फरमा होते हैं, ऊंटनी पर बैठकर, अब मुझे बताइए एक आका है सारे गुलाम है, हर किसी का दिल कर रहा है ना मेरे आका मेरे घर में आए। आज गुलाम भी यही कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब हर गुलाम मुंतजिर है या रसूल अल्लाह मेरे घर जलवगर हो, मेरे घर जलवगर हो। हजरत हफीज जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने शाहनामा इस्लाम में ये मंजर कशी की, फरमाया जनूबी समत से उठा एक नूरी गुबार आकर, सवादे शहर में दाखिल हुआ नाका सवार आकर, जुबान पर अशरकुल बदरू अलैना की सदाएं थी, दिलों में मादा लिल्लाहि दाई की दुआएं थी, नबूवत की सवारी जिस तरफ से हो के जाती थी, दुरूदो नात के नगमात की आवाज आती थी और कहीं नन्ही मासूम बच्चियां जो दफ बजाती थी और नबी पाक की जानिब ये कह कह कर पुकारती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आला घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। आज हम भी गुलाम इसलिए मिलाद की महफिल सजाए बैठे हैं ना कि खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। अब जब उन बच्चियों के करीब से मेरे आका गुजरे ना तो मेरे आका ऊंटनी से नीचे आए और मेरे आका उन बच्चियों से फरमाते हैं ऐ बच्चियों क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, जरा कुर्बान जाइए। मेरे आका के कलिमात, मेरे आका उनसे फरमाते हैं गोया जो हुजूर से मोहब्बत करता है तो मेरे आका क्या फरमाते हैं, वो बच्चियां कहती हैं कसम हम आपसे मोहब्बत करती हैं मेरे आका। तो हुजूर फरमाते हैं वल्लाही अना उहिब्बुकुन्ना, याद रखना अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद भी तुमसे बेहद प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह। आज अगर उम्मती हुजूर से प्यार करते हुए अगर हुजूर की महफिल सजाता है, हुजूर के नाम पर अपना रिज़्क़ हलाल खर्च करता है तो मेरे आका भी जवाब दे रहे हैं ऐ उम्मती मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूं, मैं भी बेहद प्यार करता हूं। मेरे आका आप गुजरते हैं, मेरे आका की बारगाह में हर सहाबी आता है या रसूलल्लाह मेरे घर कदम रंजा फरमाइए, या रसूलल्लाह मुझे शर्फ बख्शिए। मेरे आका ने क्या किया, मेरे आका ने ऊंटनी की महार अपनी गर्दन मुबारक पर रखी और फरमाया खल्लू सबीलहा, खल्लू सबीलहा नाकती मामूरतुम मिनल्लाह, फरमाया मेरा रास्ता छोड़ दो, मेरी ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो, ये मेरी ऊंटनी जो है ना ये अल्लाह के हुक्म के ताबे है। गोया हुजूर की ऊंटनी भी अल्लाह के हुक्म के तहत चल रही है, मेरे आका की ऊंटनी भी अल्लाह के फरमान के ताबे है। अब मेरे आका वो ऊंटनी लेकर रवाना होते हैं, यहाँ तक के सहाबा कहते हैं हमने अपने घरों से ना चारे निकाले और वो चारा उस ऊंटनी की तरफ किया कि ऊंटनी है ना जानवर है, देखकर हमारी तरफ लपकी आएगी, लेकिन वो ऊंटनी अल्लाह के हुक्म के ताबे थी। फरमाया फिर वो ऊंटनी कहाँ रुकी, मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ऊंटनी एक ऐसी जगह पर रुकी जो जमीन थी, सहल और सुहैल दो यतीम भाई थे, उनकी खाली जमीन पर वो ऊंटनी रुक जाती है। साथ ही घर था हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आप दौड़े दौड़े आए, हुजूर का सामान उठाया, या रसूल अल्लाह अब तो मेरे घर आप तशरीफ फरमा हो जाए। क्या ही भाई, मेरे आका फरमाने लगे हाँ अबू अय्यूब हम तुम्हारे घर में आराम फरमा होंगे। मेरे आका जब अबू अय्यूब अंसारी के घर मेरे आका जलवगर होते हैं, अबू अय्यूब अंसारी का मंजर क्या है, अबू अय्यूब अंसारी रक्स में आता है, वजद में आता है, सुरूर में आता है और वो कहता क्या है
بزبان فارسی شاعر وہ کہتا ہے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، کیا ہی بات امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ کیا ہی بات کیا ہی بات حضرت ابو ایوب انصاری کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں لوگو امروز شاہ شاہاں، آج شاہوں کا شاہ، آج بادشاہوں کا بادشاہ، حسینوں کا حسین محمد مصطفیٰ میرے گھر کا پرونا بن چکا ہے، میرے گھر میرے آقا جلوگر ہو چکے ہیں۔ اور لوگوں میرے گھر کا پروٹوکول کیا ہے؟ جبریل با ملائک درباں شدست مارا، آج جبرائیل میرے گھر کے ارد گرد جو ہے فرشتوں کے جھرمٹ میں طواف کرتا پھر رہا ہے کہ لوگوں آج اس گھر کی سیکورٹی اللہ نے مجھ جبرائیل کو سپورٹ کر دی۔ حق کے امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا، میرے آقا آرام فرما ہوئے۔ اتنے میں پھر حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا تھا، میں کچھ کھجوریں لے کر آیا، نیت یہ تھی کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، صدقہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا بیٹا ہم نبی ہوتے ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے، کیا ہی بات صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہاں تک کہ اہل بیت پر بھی میرے آقا نے فرمایا میرا سید جو ہے اس پر صدقہ حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام بچپنے میں تھے کہ حضور کی گود میں تھے کہ اچانک صدقے کی کھجوریں آئیں تو ایک کھجورہ بچپنا تھا وہ اٹھا کر جو ہے منہ میں رکھ لی۔ میرے آقا جانتے تھے شریعت کا مکلف ابھی نہیں ہوا، لیکن میرے آقا نے اس وقت بھی پاسداری فرمائی۔ میرے آقا نے امام حسین کے منہ مبارک سے وہ کھجور نکالی اور میرے آقا نے ٹوکری میں رکھی، فرمایا یہ میرا لال سید ہوتا ہے، سید پر صدقہ حرام ہے، سید پر صدقہ حرام ہے۔ صاحب ذرا غور کیجئے گا، میرے آقا کی بارگاہ میں سلمان لے کر آئے، حضور فرمانے لگے ہم نبی ہوتے ہیں صدقہ نہیں لیتے، کہتے میری ایک نشانی پوری ہوگی، اب دوسری نشانی۔ پھر کچھ دن گزرے، میں کچھ کھجوریں لے کر گیا، نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اب یہ ہدیے کے طور پر، عطیے کے طور تحفتاً نذرانتاً محبتاً عاجزتاً پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار فرمائی، میرے آقا نے خود بھی تناول کی، میرے آقا نے صحابہ کو بھی دی۔ اس کے بعد حضرت سلمان کہتے ہیں دو نشانیاں پوری تھی لیکن ایک نشانی کا بھی انتظار تھا۔ وہ نشانی کیا تھی؟ وہ نشانی یہ کہ میں مہر نبوت کب دیکھوں گا۔ آپ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں، میں انتظار میں تھا، میں منتظر تھا، میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرے اسی باغ میں جلوگر ہو گئے، حضور خود ہی جلوگر ہو گئے۔ کہتے ہیں میرے آقا آئے اور اس وقت حضور نے کالی کملی اوڑی ہوئی تھی، زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان دل میں یہ تمنا کر رہے ہیں مالک آج کوئی کمال ہو جائے، کرم ہو جائے، کوئی ہوا کا جھونکا آئے، یہ چادر کملی والی چادر اٹھ جائے اور میں وہ مہر نبوت تو دیکھ لوں۔ کیا ہی بات حضرت سلمان کہتے ہیں اتنے میں جب میں نے نیت کی نا تو حضور نیت بھی جانتے ہیں، میرے آقا دل کے اندر جو کچھ چل رہا ہے میرے آقا اس سے بھی واقف ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں فَالْقَا إِلَيَّ رِدَاءَهُ فَانْظُرْ إِلَىٰ إِذَا مَا أُمِرْتَ بِهِ۔ حضور نے وہ کالی کملی نا میری طرف اس کا پلو بڑھایا اور فرمایا آجا، وہ جو پادری نے علامت تجھے بتائی تھی آجا وہ مہر نبوت مجھ محمد پہ دے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، حضرت سلمان کہتے ہیں میں فوراً قدموں میں گرا اور حضور کا امتی بن گیا۔ یہ حضرت سلمان کی جستجو تھی۔ انبیاء بھی تڑپتے رہے، حضرت عیسیٰ بھی تمنا کرتے رہے، نستورہ راہب بھی تمنا کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ نے تو جاتے جاتے اپنے حواریوں کو بتلا بھی دیا لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے ڈیلی حضرت محمد مصطفیٰ میرے آقا آپ کے آقا کے مناقب خصائل میرے آقا کی عظمتیں بیان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دن نا حضرت عیسیٰ تلاوت کر رہے تھے انجیل کی، تو تلاوت کرتے کرتے جب حضور کی باتیں آئیں نا تو ساتھ ایک سانپ بیٹھا حضرت عیسیٰ کے یہ کلمات سن رہا تھا، صاحبوں میرے آقا سے عشق جانوروں نے بھی کیا ہے، حشرات الارض نے بھی کیا ہے۔ وہ سانپ ایک بیٹھا تھا، جب حضور کے نام بار بار آئے نا، حضور کی خصلتیں، حضور کے اوصاف کا ذکر آیا، وہ سانپ نے اللہ سے کہا مالک مجھے زبان نہیں دیتا، تیرے عیسیٰ سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ نے اس کو زبان، اللہ دینے پر قادر ہے یا نہیں؟ اللہ دینے پر قادر ہے نا؟ سانپ نے کلام کیا حضرت عیسیٰ سے،
اے عیسیٰ جس نبی کے قصیدے آپ گا رہے ہیں اگر اس نبی کا دیدار کرنا ہو تو کوئی پتہ نہیں بتا دیتے؟ کیا ہی بات حضرت سلمان نے فرمایا ہاں اگر اس نبی کا دیدار کرنا ہے تو انتظار کرنا پڑے گا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ کیا ہی بات شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام اس شام سے کہتے ہیں ہاں اگر اس نبی کا دیدار کرنا جا ٹھکانہ لگا لے ایک غار میں، غار کا نام ہے غار سور، اور اس غار میں تجھے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ نبی اس غار میں 3 دن 3 رات قیام کرے گا، وہ نبی جب آئے گا اس کا دیدار کر لینا تیرا کام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا ذرا غور کیجئے گا یہ جو حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کو لے کر آئے تھے اس غار میں، اب یہ سانپ کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے، آپ کتب سیرت اٹھائیے، حضرت ملا معین الوائز کاشفی رحمت اللہ علیہ نے اس کا حوالہ دیا، آپ فرماتے ہیں وہ سانپ پتہ ہے کتنے عرصے سے، 1 سال سے، 100 سال سے، 200 سال سے، 500 سال سے وہ سانپ اس غار میں میرے آقا کا منتظر بیٹھا تھا، میرے آقا کا انتظار کر رہا تھا کہ یارو کب وہ گھڑیاں آئیں، کب وہ وقت آئے وہ محمد جلوگر ہو۔ تو میرے آقا جب اس غار میں آئے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر لیے، ایک سوراخ باقی ہے، ابو بکر نے ایڑی رکھ لی، ادھر ابو بکر بھی عاشق کمال ہے اور ادھر سانپ بھی 500 سال سے منتظر بیٹھا ہے۔ اب وہ سانپ جو ہے آہستہ آہستہ وہ جگہ مانگتا ہے تو ابو بکر کا جواب آتا ہے تیرا عشق بھی اپنی جگہ لیکن یہ عاشق کبھی آگے نہیں ہونے دے گا۔ حق کے پھر اس سانپ نے آہستہ آہستہ ڈنگ مارنا شروع کیا، اس نے ڈسنا شروع کیا۔ میرے آقا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاؤں کو جنبش تک نہ دی کیونکہ میرے آقا ابو بکر صدیق کے پہلو میں آرام فرماتے ہیں۔ ابو بکر کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، کہا ابو بکر جان تو دے سکتا ہے اپنے نبی اپنے آقا کے آرام میں خلل نہیں پہنچا سکتا۔ یہاں تک کہ جب غم نے شدت ڈالی آنسو روا ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے چہرہ زیبا پر جب وہ آنسو میرے آقا کے چہرہ انور پر لگے نہ پڑے تو میرے آقا نے آنکھیں کھولی، فرمایا مالک ابو بکر، سبحان اللہ، کیا ہوا میرے دوست، کیا ہوا ابو بکر؟ اب ذرا ایمرجنسی کی جب کیفیت ہو تو ہم اس وقت ادب آداب کا لحاظ نہیں کرتے، اپنا اس وقت معافی ضمیر بیان کرتے کہ صاحب یہ کچھ ہو گیا، لیکن قربان جائیے ابو بکر کی عظمت پر، ابو بکر کے عشق پر ابو بکر جواب دیتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، لطف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ کسی چیز نے ڈس کیا ہے، کیا ہی بات، کسی چیز نے ڈنگ مارا ہے۔ میرے آقا نے کہا ابو بکر ذرا ایڑی ہٹاؤ نا، ایڑی ہٹائی وہ سانپ نمودار ہوا۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر یہ 500 سال سے بیٹھا میرے دیدار کے لیے بیٹھا تھا، اے ابو بکر یہ بھی عاشق زار ہوتا ہے، اس کو بھی دیدار کر لینے دو۔ جب اس نے دیدار کیا میرے آقا نے فرمایا اے سانپ تیرا کام پورا ہوا، تو نے دیدار کر لیا، اب جا، اب میں اور میرا صدیق یہاں اکیلے رہیں گے۔ کیا ہی بات، حضرت صدیق اکبر اپنی ان 3 راتوں کی نیکی پر حضرت صدیق اکبر ناز کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے تھے ابو بکر کے پاس، ابو بکر میرے دوست میرے بھائی تو مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، میں آج ایک چیز مانگنے آیا ہوں، اے ابو بکر وہ چیز دے دو گے؟ ذرا غور کیجئے صحابہ کا عشق کیا تھا، صحابہ کا عشق، صحابہ کا معیار زندگی وہ حضور کی محبت تھی، حضور کی غلامی تھی، حضور کا عشق تھا، حضور آقا علیہ السلام سے محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اے عمر اگر دینے کی چیز ہوئی تو تمہیں دے دوں گا، اے میرے دوست تجھ سے بھی کوئی پیاری ہے، اگر وہ دینے والی چیز ہوئی تو تم پر قربان کر دوں گا۔ تو عمر فاروق نے ہاتھ جوڑے اور کہا ابو بکر وہ 3 راتیں اور 3 دن وہ جو میرے آقا کے ساتھ تم رہے تھے نا، وہ 1 رات کی نیکی مجھے دے دو اور میری زندگی کا سارا سرمایہ تم لے لو، عمر کی ساری نیکیاں تم رکھ لو، وہ 1 رات کی غار والی نیکی تو مجھے دے دو۔ تو ابو بکر نے کہا اے میرے دوست میں نے پہلے کہہ دیا تھا نا جو چیز دینے کی ہوئی تو دوں گا، کہا یہ تو چیز دینے کی نہیں ہے نا، یہ تو ابو بکر کا زندگی کا سرمایہ یہی 3 راتیں ہیں، یہی 3 دن ہے۔ تو
अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसकी दीद का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी। सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में जब नमाज पढ़ते थे ना तो दाईं तरफ खड़े होते थे इमाम के, मेरे आका ये दाईं तरफ, हालांकि मर्तबा किसका है? मुकब्बिर का है, जो बिल्कुल इमाम की सीध में पीछे खड़ा है। अबू बकर कहते मुकब्बिर को कि तेरी अजमत अपनी जगह, लेकिन अबू बकर दाईं तरफ खड़ेगा। अबू बकर से पूछा गया, अबू बकर दाईं तरफ क्यों खड़े होते थे? कहा कि मैं नमाज तो अल्लाह की पढ़ता था, लेकिन दीदार अपने आका मोहम्मद अरबी का किया करता। तो उन बदबख्तों को अपने अकीदे पर गौर नहीं करना चाहिए जो कहते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज ही नहीं होती। मैं कहता हूं अकल के अंधे वो नमाज ही नहीं जिसमें मोहम्मद अरबी का ख्याल ना आए। हम ऐसी कोई नमाज पढ़ते ही नहीं जिसमें आका का ख्याल ना आए। वक्त जब हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीय्यु कहते हैं तो किस पर सलाम कर रहे हैं? अपने आका पर नहीं कर रहे। और फिर नमाज क्या, मेरे आका क्या, मेरे आका की आल का जब तक जिक्र ना हो तेरी नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं होगी। और तू कहता है कि नबी के जिक्र से नमाज टूट जाती है, जा तुझे तेरी नमाज मुबारक। हम तो गुलाम हुजूर का जिक्र भी करेंगे, हुजूर की आल का भी जिक्र करेंगे, तब हमारी नमाज मुकम्मल होगी। तो हजरत जी वकार जरा गौर कीजिए, हजरत ईसा जब जिक्र करते हैं अपने हवारियों से, मेरे बाद वो नबी आने वाला है जिसकी ये अजमत है। एक हवारी खड़ा होता है, हजरत जिस नबी के आप इतने कसीदे गा रहे हैं वो इतनी अजमत वाला है, आपसे भी बढ़कर है। तो हजरत ईसा क्या जवाब देते हैं? क्यों? वो उम्मती था ना, अपने अकीदे का इजहार कर रहा है, अपने अकीदे का। वो कहता है ए ईसा मेरे सामने तो आप होते हैं ना, मेरे तो सब कर राहबर, मेरे हादी रहनुमा, मेरे कायद, सब कुछ आप है। इसी तरह हर मुरीद भी ये अकीदा रखता है। मुरीद सादिक हो, शर्त ये है मुरीद सादिक सच्चा मुरीद हो, वो कहता है मेरे पीर से बड़ा किसी का पीर नहीं, होता होगा बड़ा पीर लेकिन हमारे आगा सैयद हुसैन अली शाह साहब जैसा किसी का पीर नहीं। तो वो मुरीद सादिक की अकीदा रखता है। इसी तरह हर शागिर्द भी यही कहता है मेरे उस्ताद से बड़ा किसी का उस्ताद नहीं। हर बेटा भी यही कहता है मेरे बाप से बड़ा किसी का बाप नहीं। हर कारकुन भी यही कहता है मेरे लीडर से बड़ा किसी का लीडर नहीं। ये भी मुरीद था ना, मेरे आका हजरत ईसा का उम्मती था ना, वो अपने अकीदे का इजहार कर रहा था। अरे वो बदबख्त नहीं होगा जो नबी का कलमा भी पढ़े और उस नबी में ऐब भी निकाले। महबूबा ते नुक्ता चीनी जेड़ा करन तो बाद नहीं आउंदा, असल मुनाफिक जानिए उसनू और झूठे प्यार जिताउंदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्यार फरमांदा, आजम जिथे दिल अड़ जावे उथे ऐब नजर नहीं आंदा। जहां दिल लग जाए तो वहां ऐब। मजनू की जो लैला थी ना रंग की काली थी, किसी ने ताना दे दिया मजनू रंग की तो काली है, उस पर इश्क कर बैठा है। तो उसने कहा काश के मेरी आंख से देखा होता, काश के मेरी आंख से देखा होता, फिर तुम्हें पता लगता कि लैला जैसी हसीन अल्लाह ने बनाई भी नहीं। तो जहां ऐब भी हो, मोहब्बत हो जाए तो ऐब नजर नहीं होता आता। मैं कहता हूं जो हस्ती हो ही मोहम्मद अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन कररतिन बाद कररतिन मर्रतिन बाद मर्रतिन, जिसकी बार बार तारीफ की जाए उसको मोहम्मद कहते हैं। जिसको अल्लाह ने बनाया ही मोहम्मद हो, भला उसमें भी ऐब निकाला जा सकता है? कभी नहीं। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हजरत ईसा जब करते हैं, हवारी ये कहता है, हजरत ईसा का जवाब सुनिए, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाइए। हजरत ईसा कहते हैं तू मेरा उस नबी के साथ तकाबुल करता है? सुन, ईसा का अकीदा ये है, ईसा अल्लाह से तमन्ना करता है मालिक ईसा से नबूवत ले ले, उस नबी का दौर हो और ईसा उस नबी का उम्मती हो और उस नबी के तस्मे जोड़ने की ड्यूटी अगर ईसा की लग जाए, ईसा का मुकद्दर जाग जाएगा, ईसा का मुकद्दर जाग जाएगा। तो हजरत जी वकार जरा गौर कीजिए, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, नबियों की बिशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा। हजरत जी वकार वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वक्त चूंकि सिमट चुका है, वुसअत दिल तो बहुत है पर वुसअत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। हमारे शेख तरीकत ने चूंकि हमारी ड्यूटियां लगाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बंदे नाचीज इस वक्त बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 12 लेक्चर जो है वहाँ
آج بھی لیکچر دے کے آیا ہوں، کل بھی صبح صبح پہلا لیکچر جا کے دینا ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ حاضری کا مقصد دراصل بزرگوں کی زیارت کرنا اور ان سے فیض لینا ہے۔ قسم بخدا آج محمد عربی کا فیضان نبوت اگر جاری و ساری ہے تو وہ آل رسول سے جاری و ساری ہے اور اللہ کے ولیوں سے جاری و ساری ہے۔ اور یہ اللہ کے اولیاء کو ایسے معمولی مت سمجھا کرو، یہ بظاہر ہمارے سامنے تو بیٹھے ہیں، لیکن اقبال نے بتلا دیا نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ قسم بخدا بادشاہوں کے خزینوں میں کچھ نہیں جو ان اولیاء اللہ کے قدموں میں خیرات ملتی ہے، ان اولیاء اللہ کے قدموں سے جو خیرات ملتی ہے۔ اور علماء بھی ان اولیاء کی قدر کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، محدث سے فقہ کے امام تھے، لیکن امام احمد بن حنبل کو دیکھا جاتا بشر حافی ایک اللہ کا ولی تھا، ننگے پاؤں چلنے والا تھا۔ بشر حافی جہاں جہاں جا رہے ہوتے تھے نا تو امام احمد بن حنبل پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے تھے۔ پوچھا گیا حضرت امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام ہو کر ایک بشر حافی ایک ننگے پاؤں چلنے والے کے پیچھے آپ چلتے رہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، جو اہل نظر تھے، جو دیکھنے والے تھے، جو دل کی آنکھ بھی رکھتے تھے، امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا دل کی تختی پر رکھیے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس رب کو احمد بن حنبل مانتا ہے یہ بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے، اس رب کو جانتا بھی ہے۔ ارے ان کو معرفت بھی حاصل ہے، اسی لیے امام احمد بن حنبل ان اولیاء اللہ کے، ان اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اس کے چلنے کی برکت سے اللہ امام احمد بن حنبل کو نوازتا جا رہا ہے۔ تو حضرات ذی وقار اولیاء اللہ کی صحبت قسم بخدا یہ وہ صحبتیں ہیں، یہ وہ یارانہ ہے، یہ وہ دوستیاں ہیں جو آج دنیا کی دوستیاں آپ کا جتنا گہرا دوست ہوگا، میرے رب نے قیامت کا منظر بیان کر دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن جتنے بھی گہرے دوست ہوں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہوں گے کہ مالک اس نے مجھے راستے سے بھٹکایا تھا، اس نے مجھے تیری راہ سے ہٹایا تھا، لیکن فرمایا ہاں ایک دوستی ہے جو قیامت کے دن بھی جاری و ساری رہے گی، وہ دوستی اللہ والوں کی دوستی ہے، وہ اللہ والوں کی محبت ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ قسم بخدا میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے اولیاء اللہ سے تکرار کر رہے ہوں گے، اللہ سے گویا کہ بحث کر رہے ہوں گے، مالک وہ ہمارا بھائی تھا، وہ ہمارا غلام تھا، وہ ہمارا مرید تھا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، آج جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میرے اولیاء، جاؤ میرے رفیقوں، جاؤ میرے دوستوں، جو جو تم جانتے ہو اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جہنم سے نکالتے جاؤ، میں رب اس کو جنت کی سند دیتا جاؤں گا۔ تو صاحبو کل قیامت کے دن ان اولیاء اللہ کی، ان اللہ والوں کی صحبت، ان کی صحبت کام آئے گی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت بیریا۔ امام رومی فرما گئے ایک لمحہ جو اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ گیا، اور میں کہتا ہوں یہ خوش نصیب ہے احباب جو اس آستانے کے بالکل قریب قریب رہتے ہیں۔ یارو تمہیں ہر روز کتنے لمحات اللہ والوں کی صحبت میں ملتے ہوں گے، تم اپنے مقدر پر قربان جاؤ۔ اولیاء اللہ کا عقیدہ یہ ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ جو اولیاء کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، صد سال اطاعت بیریا، بہتر صد سال اطاعت، کہتے ہیں کہ 1000 سال 100 سال کی عبادت جو ریاکاری سے مبرہ تھی اس عبادت سے بڑھ کر ایک لمحہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنا، وہ اللہ ایک لمحہ ان اللہ والوں کے بیٹھنے سے تمہیں وہ اجر دیتا ہے جو 1000 سال کی نیکیوں میں بھی نہیں ملتا۔ اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہتے ہیں صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے۔ یہ جب زبان میں حرکت دیتے ہیں تو یہ نہیں بول رہے ہوتے بلکہ ان کی زبان میں اللہ کلام کر رہا ہوتا ہے، ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہوتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ولی اس وقت ولی بنتا ہے جب میرا رب فرماتا ہے وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا قرب دے دیتا ہوں۔ پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے جب وہ بولتا ہے تو وہ نہیں بول رہا ہوتا بلکہ میں رب کلام کر رہا ہوتا ہوں، جب وہ پکڑتا ہے وہ نہیں پکڑ رہا ہوتا بلکہ میں رب اس کو پکڑ رہا ہوتا ہوں، جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جب وہ بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو حضرت